کفار مکہ غزوہ میں ناکام ہو کر واپس چلے گئے، مگر ان کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی۔ پہلے تو صرف قریشی مسلمانوں کے کھلا مخالفت کرتے رہتے تھے، لیکن اب یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ مدینے کے قبیلہ بنی نذیر کے یہودی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اب وہ خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کے سردار مکہ گئے اور قریشی کہا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرتے۔ قریش نے کہا ہم اس معاملے میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ پھر دونوں نے مل کر مکے سے مدینے تک تمام قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا۔ اس طرح کفار مکہ، یہودیوں اور عرب کے کئی قبیلے مل گئے اور 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، جو سن 5 ہجری میں مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مدینے کی 3 طرف تو باغات اور مکانات ہیں، صرف ایک طرف کھلا میدان ہے جہاں سے دشمن شہر میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے اس سمت میں خندق کھود لی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر شہر سے باہر نکلی اور خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ اس زمانے میں مدینے میں قحط کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی، اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک روز بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کی شدت سے گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دکھائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر صبر آ گیا۔ اس طرح سخت محنت و مشقت سے مسلمانوں نے 30 دن میں کوئی 5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی، جس کی چوڑائی بعض جگہ تقریباً 9 میٹر اور گہرائی تقریباً 5 میٹر تھی۔ ادھر خندق تیار ہوئی، ادھر دشمنوں کے لشکر نے مدینہ منورہ پر دھاوا بول دیا۔ ابو سفیان جو کفار کے لشکر کا سردار تھا، یہ خیال کر رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں مدینے کو روند ڈالے گا، مگر سامنے ایسی گہری خندق تھی کہ اونٹ گھوڑے اس کے آگے بیکار تھے۔ چند نامی گرامی بہادروں نے گھوڑے دوڑا کر خندق پار کرنا چاہا تو خندق میں گر گئے۔ ایک بہادر مشکل سے پار ہوا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی، دوسرے تیر چلاتے رہے، مگر اس طرح لڑائی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دشمن 1 ماہ تک مدینے کا محاصرہ کیے پڑے رہے، مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ 10,000 کے لشکر کے لیے کھانے پینے کا انتظام سخت دشوار تھا۔ بھوک سے ان کی حوصلے پشت ہو گئے، ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ سردی کی شدت اور رست کی انہیں مایوس کر دیا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے مسلمانوں کی مدد کی۔ ایک رات اچانک ایسی سخت آندھی چلی کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے اور اونٹ اور گھوڑے رسیاں توڑا کر بھاگ گئے۔ بعد انہیں اپنے شکست کا یقین ہو گیا اور جو کچھ سامان سمیٹ سکے اٹھا کر ناکام واپس ہو گئے۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ عربی میں حزب کی معنی پارٹی یا لشکر کی، اس کی جمع احزاب سے۔ اس موقع پر چونکہ کافر کئی لشکر جمع کر کے لائے تھے، اس لیے اسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ احزاب میں آیا ہے۔